لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں یہ نبی زیادہ قریب تر ہے اہل ایمان کے ان کی جانوں سے بھی، وازواجہ اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، واولو الارحام اس کے باوجود قریبی رشتہ دار ان میں سے بعض پر زیادہ فوقیت رکھتا ہے میراث کے معاملے میں اللہ کے حکم کے مطابق تمام اہل ایمان سے اور مہاجرین سے، الا یہ کہ تم اپنے دوست سے بھلائی کا ارادہ کرو. کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہی کتاب لوح محفوظ کے اندر اور یہی بات لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے. اس آیت کریمہ کے مفہوم کو سمجھنے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن و سنت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر مسلمان کو اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے اور اس بات پر متنبہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے ایمان کا ایک لازمی جز وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حق بھی ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کا لازمی جز ہے. اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی بیوی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مال و دولت سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو یہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے. اس لیے کہ ایمان کا لازمی جز ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسی محبت ہو کہ جو محبت تمام انسانوں میں سب سے زیادہ ہو، والدین سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ، خاندان والوں سے بھی زیادہ، ہر چیز سے بڑھ کر محبت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو. یہاں تک بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کے طور طریقے ان تعلیمات کے مطابق نہ ہوں جو تعلیمات میں لے کے آیا ہوں. اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں گے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ کر، تو بھی دنیا آخرت میں ناکامی ہے. صرف اور صرف کامیابی اللہ نے رکھی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک طریقوں کے اندر. تو ہر مسلمان اس بات کو لازمی طور پر جان لے
کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، اس کے بغیر ہم مومن ہی نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے زیادہ قریب تر ہیں ان کی اپنی جانوں سے بھی، اور یہ بات حقیقت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آج یہودیوں نے میرے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور وہ مجھ پر عجیب عجیب اعتراض کر رہے تھے آپ کی ذات کے بارے میں، اور کہہ رہے تھے یہ تمہارا کیسا نبی ہے کہ جو تمہیں استنجے کے طریقے بتاتا ہے، جو تمہیں پیشاب کرنے کے طریقے بتاتا ہے، یہ کیسا نبی ہے؟ یہ تو نبی کا مقام تو اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے مقتدیوں کو، اپنے امتیوں کو نہیں بتاتا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ہمارا نبی اگر ہمیں یہ چیزیں نہیں بتائے گا تو اور کون بتائے گا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سلمان، تم نے بہت اچھا جواب دیا ہے، اور میری مثال تمہارے لیے ایسے ہے جیسے والد اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، اور والد اپنی اولاد کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھتا ہے اور بڑی سی بڑی باتوں کا بھی خیال رکھتا ہے، تو میں بھی والد کے مقام رکھتا ہوں تمہارے لیے، تو میں بھی تمہاری چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھوں گا، تمہاری بڑی باتوں کا بھی خیال رکھوں گا۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمام امتیوں کے روحانی باپ ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن وہ تمام امتیوں کی مائیں ہیں، پر روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے نہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس سے ماقبل آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب کوئی انسان کسی کا بچہ گود لیتا ہے تو گود جس کو لیا جاتا ہے وہ اس کی وراثت کا حقدار نہیں بنتا، منہ بولا بیٹا وراثت کا حقدار نہیں بنتا۔ اب کتنی محبتوں والی ذات ہے یہ نبی، اور مسلمان کتنی محبت کرتے ہیں اپنے پیغمبر سے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی مسلمان کی میراث کے معاملے میں اس کے وارث کبھی بھی نہیں بنتے۔ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کی وراثت آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے مالک بنتے ہیں؟ نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات بنتی ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کے قریبی رشتہ دار وارث بنتے ہیں۔ تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسی عظیم ہستی وہ بھی وارث نہیں بن سکتی، تو جس بچے کو تم نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ تم میرے آج سے بیٹے ہوگے، وہ تمہاری وراثت کا حقدار کیسے بن سکتا ہے؟ تو یوں اللہ رب العالمین سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام، آپ کی تعظیم، آپ کی تکریم کیا ہونی چاہیے، اور میراث کے معاملے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پھر بھی کسی مسلمان کے وارث نہیں بنتے۔ میراث کا وارث صرف وہی بنے گا کہ جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے، اور یہی بات ہے ازواج مطہرات کے بارے میں۔ جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کرنا حرام ہے اور انسان کو اسلام کے قلعے سے دور پھینک دیتی ہے یہ گستاخی، اسی طرح ازواج مطہرات میں سے کسی ایک بھی کے بارے میں بھی اگر کوئی غلط بات نکال دی، کوئی گستاخی کر دی، تو یہ بھی حرام ہے اور انسان کو اسلام کے قلعے سے نکال کے رکھ دیتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کرنا بھی کفر ہے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی گستاخی کرنا بھی کفر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ازواج مطہرات وہ تمہاری روحانی مائیں ہیں، جسمانی مائیں نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اب جو والدین ہوتے ہیں، جو ماں ہوتی ہے، اب اس ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، تو اسی طرح نکاح کے معاملے میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن بھی امتیوں پر گویا حرام ہیں۔ اور یہ تعظیماً ہے، تکریماً ہے کہ جو عورت ایک دفعہ نبی کی بیوی بن چکی ہے وہ کسی امتی کی بیوی کیسے بن سکتی ہے؟ نکاح کے معاملے میں وہ تمہاری مائیں ہیں، یعنی تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ باقی اگر دیکھا جائے تو ان کی اولاد سے نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا حضرت فاطمہ سے، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا حضرت ام کلثوم سے، حضرت رقیہ سے۔ یہ کس کی بیٹیاں تھیں؟ ازواج مطہرات کی۔ ان کی اولاد سے نکاح جائز ہے، حالانکہ سگی ماں کی جو اولاد ہوتی ہے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا، لیکن ان سے نکاح جائز ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ مائیں تو ہیں لیکن جسمانی اعتبار سے نہیں بلکہ روحانی اعتبار سے ہماری مائیں ہیں۔
اسی طرح اور بھی بہت سارے فرق علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں کہ ازواج مطہرات یہ تمہاری مائیں ضرور ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے نہیں، محبت بھی کرنی ہے لیکن وراثت میں یہ بھی تمہاری حقدار نہیں بنتی۔ فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ، قریبی رشتہ دار یہ زیادہ حقدار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق، من المؤمنین، تمام اہل ایمان سے۔ اللہ کے نبی بھی وارث نہیں بنتے، ازواج مطہرات بھی وارث نہیں بنتی، صحابہ کرام بھی وارث نہیں بنتی۔ وارث وہی بنے گا جو قریبی رشتہ دار ہوگا اور حقیقی معنوں میں رشتہ دار ہوگا۔ والمہاجرین، اور مہاجرین میں سے بھی کوئی وارث نہیں بنے گا۔ شروع میں یہ ہوا تھا کہ جب ہجرت کر کے مہاجرین آئے تھے تو اللہ کے نبی نے بھائی چارے کا ایک تعلق قائم کیا تھا، چنانچہ جو بھی انصاری مرتا تھا تو اس کا وارث مہاجر بنتا تھا، اگر کوئی مہاجر مرتا تھا تو اس کا وارث انصاری بنتا تھا۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ اب کسی انصاری کا وارث مہاجر نہیں بنے گا، بلکہ اس انصاری کے جو قریبی رشتہ دار ہوں گے وہ وارث بنیں گے۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، الا یہ کہ تم اپنے بھائی سے خیر خواہی کا معاملہ کرو، یعنی مرتے وقت یا مرنے سے پہلے تم یہ وصیت کر دو کہ میرے مال کے تیسرے حصے میں میرے بھائی کو اتنا دے دینا، یہ میرا وارث تو نہیں بن سکتا لیکن تم نے میرے بھائی کو اتنا دینا ہے، تو مال کے تہائی حصے کے اندر تمہاری اس وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، فرمایا کہ یہی بات لوح محفوظ کے اندر رکھی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو اگر دیکھا جائے کہ دینی اعتبار سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان سے کتنی محبت رکھنی چاہیے وہ تو اللہ نے ہمیں بتا ہی دیا کہ تمام مومنین سے بڑھ کر، بلکہ تمام انسانوں سے بڑھ کر ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود میراث کے معاملے میں وہی حقدار ہوتا ہے جو حقیقی معنوں میں رشتہ دار ہو، اور سگا رشتہ دار ہو، منہ بولا بیٹا وہ کبھی بھی وراثت کا مالک نہیں بن سکتا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔